یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک۔ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر نفیس جہاں صاحبہ مرحومہ بنت باقر حسین صاحب اور الحاج ہاشم آغا صاحب ابن امیر حسن صاحب ہلال لکھنوی صاحب مرحوم کی روح کو ایصال ثواب فرما دیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضرات محبان اہل بیت اطہار بطفیل چہاردہ معصومین علیہم السلام اور خصوصاً بتائید شہزادی عالمیان معصومہ عالم حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جناب محمد آغا صاحب اور وجاہت آغا صاحب کی والدہ مرحومہ نفیس جہاں صاحبہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے کل سے فضیلت عنوان کے تحت جو اس خمسہ مجالس کا آغاز ہوا، اس میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی جس آیہ صلوات کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں خداوند عالم نے اول فضیلت صلوات بیان فرمائی اور آخر ہر صاحب ایمان کو جو اللہ کی وحدت پر ایمان رکھتا ہے، پیغمبر کی رسالت پر ایمان رکھتا ہے، ائمہ معصومین کی امامت پر ایمان رکھتا ہے، جناب امیر المومنین کی ولایت پر ایمان رکھتا ہے، جنت و جہنم پر ایمان رکھتا ہے، برزخ و قیامت پر ایمان رکھتا ہے، اسے بڑی صراحت کے ساتھ حکم دیا کہ اللہ اور اس کے ملائکہ بھی صلوات بھیجتے ہیں، اور اے صاحبان ایمان تم بھی نبی اور اولاد نبی پر صلوات بھیجو۔ دیکھیے اس آیت میں حکم صلوات بعد میں دیا گیا، فضیلت صلوات پہلے بیان کی گئی۔ اول فضیلت صلوات ہے اور آخر حکم صلوات ہے۔ پہلے فضیلت صلوات ہے اور بعد میں حکم صلوات ہے۔ اور یہ جو آیت میں اول و آخر ہے، یہ جو آیت میں پہلے اور بعد ہے،
یہ ہمارے آپ کے کلام کا اول و آخر نہیں ہے، یہ ہماری اور آپ کی گفتگو کا پہلے اور بعد نہیں ہے۔ ہماری گفتگو اور ہمارے کلام کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر ہمیں جو بات پہلے کہنا چاہیے وہ بعد میں کہہ جاتے ہیں، اور جو بات ہمیں بعد میں کہنا چاہیے وہ سبقت لسانی کی وجہ سے ہم پہلے کہہ جاتے ہیں۔ یہ ہماری زبان اور ہماری گفتگو کی خامیاں ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وعلیہ کہ ہمارا کلام بے اختیار ہوتا ہے، ہمیں ہمارے کلام پر اختیار نہیں ہوتا، لیکن اللہ کا کلام با اختیار ہوتا ہے۔ ہمارے کلام میں اول و آخر کا طے نہیں ہوتا، ہمارے کلام میں پہلے و بعد کا طے نہیں ہوتا، لیکن کلام الہی میں جو اول ہوگا وہ بھی عادتاً نہیں ہوگا، حکمتاً ہوگا، جو آخر ہوگا وہ بھی عادتاً نہیں ہوگا، ضرورتاً ہوگا۔ چنانچہ آیت میں حکم صلوات بعد میں دیا گیا، فضیلت صلوات پہلے بیان کی گئی۔ یہ صلوات کی فضیلت پہلے اس لیے بیان کی گئی کہ صلوات کو صرف ایک جملہ سمجھ کے زبان پر جاری نہ کرنا، صلوات کو صرف حروف کا مجموعہ نہ سمجھنا، صلوات کو صرف ایک فقرہ نہ سمجھنا، صلوات کو صرف ایک عبارت نہ سمجھنا، بلکہ صلوات کو صاحبان صلوات کی معرفت کا ذریعہ سمجھنا۔ فضیلت اس لیے بیان کی کہ فضیلت سے انسان میں عرفان پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں حکم، آئیے مولانا ادھر تشریف لے آئیں، ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ مطلب آواز بلند صلوات بھیج دے تو دیکھیے توجہ سنیے گا، ایک مرحلہ ہے حکم کا اور ایک مرحلہ ہوتا ہے فضیلت کا۔ حکم اور فضیلت کا مسئلہ یہ ہے کہ حکم پر عمل کرنے سے انسان عامل بنتا ہے، اور فضیلت سے گزرنے کے بعد انسان عارف بنتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، حکم انسان کو عامل بناتا ہے۔ میں نے نماز کے حکم پر عمل کیا، میں عامل نماز۔ میں نے روزے کے حکم پر عمل کیا، میں روزے کا عامل ہوا۔ میں نے حج کے حکم پہ عمل کیا، میں حاجی ہوا۔ عمل سے انسان عامل بنتا ہے، مگر فضیلت سے انسان عارف بنتا ہے۔ اسی لیے نماز کے لیے صرف قرآن میں آیات موجود نہیں ہیں، نماز کی فضیلتیں بھی موجود ہیں۔ کتابوں میں صرف احکام عبادات موجود نہیں ہیں، کتابوں میں فضائل عبادات بھی موجود ہیں۔ صرف اقیم الصلاۃ کی آیت قرآن میں نہیں ہے۔ الصلاۃ معراج المومن، الصلاۃ عمود الدین۔ صلوات بھیجے محمد کہ نماز مومن کی معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے، روزے کے یہ فضائل ہیں، حج و زکوٰۃ کے یہ فضائل ہیں، خمس و جہاد کے یہ فضائل ہیں۔ یہ فضائل کیوں بیان کیے گئے؟ جب قرآن میں احکام عبادات موجود ہیں تو فضائل عبادات کی کیا ضرورت تھی؟ تو جواب یہ دیا جائے گا کہ فضائل عبادات اس لیے ہیں تاکہ جس کی عبادت کی جائے اس کی معرفت بھی ہو جائے۔ جو ہے آپ کی فضائل عبادات اس لیے ہیں کہ جس کی عبادت کی جا رہی ہے اس کی معرفت بھی ہو جائے۔ ویسے ہی حکم صلوات سے پہلے فضیلت صلوات اس لیے ہے کہ جن پر صلوات بھیجی جا رہی ہے ان کی معرفت بھی ہو جائے۔ صلوات بھیجے محمد وآل کہ فضیلت انسان کو عارف بناتی ہے۔ ایک لفظ ہے عامل، عمل کرنے والا عامل ہوتا ہے۔ ایک لفظ ہے عارف، معرفت رکھنے والا عارف کہلاتا ہے۔ اور نگاہ قدرت میں جو مرتبہ عارفوں کا ہوتا ہے وہ عاملوں کا نہیں ہوا کرتا ہے۔ بس میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ نگاہ قدرت میں جو مرتبہ عارفوں کا ہوتا ہے، معرفت رکھنے والوں کا ہوتا ہے، وہ عاملوں کا نہیں ہوا کرتا۔ آپ دلیل پوچھئے، میں قرآن سناؤں۔
کہ اللہ نے اعلان خلافت جناب آدم کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تو جب اعلان خلافت آدم ہوا تو فرشتوں نے بھی دبے لفظوں میں خواہش عہدہ خلافت کی کہ خلیفہ ہم میں سے ہو جائے، اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھے سجدے کرتے ہیں۔ یعنی فرشتوں نے خلافت کے عہدے کے لیے جو کوالیفیکیشنز بیان کی وہ تھے ان کے اعمال۔ ہمارے یہاں انہوں نے عہدہ خلافت کے لیے اپنے اعمال بیان کیے، اپنے عمل بیان کیے۔ ہم تسبیح پڑھتے ہیں، ہم تکبیر کہتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، تو فرشتوں نے اپنے اعمال پیش کیے، لیکن اللہ نے عہدہ خلافت کے لیے فرشتوں کو نہیں چنا، حضرت آدم کو چنا۔ وجہ یہ تھی کہ فرشتے عامل تھے، آدم پنجتن کے عارف تھے۔ جناب آدم پنجتن کے عارف تھے، اللہ نے عارف پنجتن کو، جناب آدم کو، میں یہ جملہ دے کے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، جناب آدم کو فرشتوں سے سجدہ کروا کے پیغام پہنچایا کہ میری نظر میں عاملوں کا وہ مرتبہ نہیں ہوتا جو پنجتن کے عارفوں کا ہوتا۔ جو مرتبہ پنجتن کے عارفوں کا ہے۔ اسی لیے فضیلت صلوات بیان کی کہ خالی جملہ صلوات کو زبان پر جاری نہ کیا جائے، بلکہ صلوات بھیجتے بھیجتے عرفان اہل بیت بھی حاصل کیا جائے کہ جن پر صلوات پڑھی جا رہی ہے ان کا کیا مرتبہ ہے۔ بات گفتگو کا میں آغاز کر رہا ہوں۔ اسی لیے قرآن نے بھی فضیلت صلوات بیان کی، قرآن صامت نے بھی فضیلت صلوات بیان کی، قرآن ناطق نے بھی فضیلت صلوات بیان کی۔ ہمارے آپ کے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اب سنیے گا اس بات کو، آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہوں کہ مولا حسن نے فرمایا کہ انسان کو نسیان کیوں ہوتا ہے۔ امام حسن بیان کر رہے ہیں کہ انسان کو نسیان کیوں ہوتا ہے۔ نسیان کا مطلب انسان بھولتا کیوں ہے، انسان کو نسیان کیوں ہوتا ہے۔ امام نے فرمایا انسان کو نسیان اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے قلب پر ایک پردہ پڑ جاتا ہے، اس کے دل پر ایک پردہ پڑ جاتا ہے۔ تو جب اس کے دل پر پردہ پڑتا ہے تو وہ یاد چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ پھر امام نے فرمایا کہ بھولی ہوئی چیزیں یاد تب آتی ہیں جب وہ صلوات بھیجتا ہے۔ اور پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ حدیث نے بتایا کہ صلوات علاج نسیان ہے، صلوات علاج نسیان ہے۔ جو صلوات پڑھتا ہے اسے نسیان نہیں ہوتا، جو صلوات پڑھتا ہے اسے نسیان نہیں ہوتا، جو صلوات پڑھتا ہے اسے نسیان نہیں ہوتا۔ ارے تو جب صلوات پڑھنے والے کو نسیان نہیں ہوتا تو جس پر صلوات ہو اسے ہذیان کہا۔ صلوات بھیجے ہم جو ہے آپ کی بھئی ایک فضیلت صلوات ہی ہے کہ اگر کوئی چیز بھول جاؤ تو صلوات بھیجو، اگر کوئی چیز یاد نہ آئے تو صلوات بھیجو۔ صلوات علاج نسیان بھی ہے، ایک فقرہ نہیں ہے، صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ ایک دوا بھی ہے، علاج بھی ہے۔ اچھا اب توجہ ہو گئی آپ کی، دیکھیں عربی میں بھول کو نسیان کہتے ہیں، بھول کو نسیان کہتے ہیں۔ علماء کرام تشریف فرمائیں، صاحبان علم و فہم تشریف فرمائیں، عربی زبان میں بھول کو کہتے ہیں نسیان، اور عربی میں غلطی کو کہتے ہیں سہو۔ اب آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہوں، عربی زبان میں بھولنے کو کہتے ہیں نسیان اور غلطی کو کہتے ہیں سہو۔ اور انسان غلطیوں کا پیکر ہے، انسان سے سہو ہوتا رہتا ہے، معاشرے کے معاملے میں سہو ہوتا ہے، زندگی میں نہ جانے کتنے مرحلات میں سہو ہوتا ہے۔ حد یہ ہے کہ نماز میں بھی سہو ہوتا ہے،
نماز میں بھی سہو ہوتا ہے۔ اب نماز کا سہو کیا ہے؟ یہ کتابوں میں موجود ہے، علماء کے مسائل میں موجود ہے، تحفۃ العوام میں موجود ہے، توضیح المسائل میں موجود ہے کہ نماز میں قرآن کے علاوہ، ذکر کے علاوہ، دعا کے علاوہ اگر کوئی بیجا کلام کیا تو یہ سہو کہلاتا ہے۔ رکعتیں بھول گئے، یہ سہو کہلاتا ہے۔ دوسری رکعت میں تیسری رکعت ابھی پڑھنا ہے، تشہد کے بعد سلام پڑھ لیا، یہ سہو کہلاتا ہے۔ تو نماز میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں، نماز میں بھی سہو ہوتا ہے۔ اب اگر نماز میں سہو ہو جائے تو اس کا علاج کیسے ہے؟ تو شریعت نے بتایا کہ نماز میں غلطی ہو جائے، سہو ہو جائے، دیکھیں میں کہاں سے لا رہا ہوں، تو اس کا علاج ہے سجدہ سہو۔ بھئی مسائل سے واقف ہے نا آپ؟ سجدہ سہو اس کا علاج ہے کہ اگر نماز میں کچھ بھول جاؤ، سہو ہو جائے، غلطی ہو جائے تو فوراً سجدہ سہو کرو۔ اب سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے؟ صاحبان علم بیٹھے ہیں کہ نیت کر کے سجدے میں جاؤ اور سجدے میں یہ دعا پڑھو، بسم اللہ وباللہ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد، خلاوات ہے دے حمد وآل محمد۔ بھئی اگر آپ متوجہ ہو جائے، یہ مسائل شریعت بیان کر رہا ہوں میں، یہی تو دعا ہے قبلہ۔ فلاں علی نبی صاحب، تنویر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تہذیب صاحب، سجدہ سہو میں یہی تو پڑھا جاتا ہے، بسم اللہ وباللہ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ سجدہ سہو میں پڑھی جاتی ہے صلوات۔ اس کا مطلب نماز میں جو بھول ہو گئی، جو سہو ہو گیا، اس کی کمی کاہے سے پوری ہوگی؟ صلوات سے۔ ارے صلات کی کمی صلوات سے پوری ہوگی۔ صلات کی کمی، نماز میں جو کمی ہو جائے، ابھی میرے ساتھ رہیے گا، اس کی کمی پوری ہوتی ہے صلوات سے۔ اچھا خالی صلات کی کمی نہیں، یہ جو صلوات بھیجی جاتی ہے، میں کل عرض کر چکا کہ صلوات بھیجی جاتی ہے تو جس پہ بھیجی جا رہی ہے اس تک پہنچ بھی تو رہی ہے۔ حدیثیں ہیں کہ اگر کوئی چیز کنفرم ہے جو پہنچے گی تو وہ صلوات ہے۔ بھائی ضروری نہیں کہ ہماری ہر دعا وہاں پہنچ جائے، ضروری نہیں کہ ہر مناجات پہنچ جائے، مگر ایک کنفرم چیز ہے جسے پہنچنا ہی ہے، وہ ہے صلوات۔ اسی لیے کہ اگر دعا بھیجنا ہو تو تنہا تنہا نہ بھیجنا، صلوات کی گود میں رکھ کے بھیجنا۔ توجہ ہمارے یہاں صلوات وہاں ضرور پہنچتی ہے، کس کے پاس پہنچتی ہے؟ جس پر صلوات پڑھتے ہیں۔ ملت مسلمہ بھی اس بات سے واقف ہے کہ ہم جتنی صلوات بھیجتے ہیں یہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں پہنچتی ہے۔ ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے تحلیل، ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے تحلیل، یہ تے والا تحلیل نہیں ہے، توئے والا تحلیل ہے۔ اس کا کام ہی یہ ہے کہ جو بھی صلوات بھیجتا ہے نبی پر، وہ صلوات نبی کے پاس پہنچا دیتا ہے۔ تو اب ہم سب کی صلواتیں موجود ہیں نبی کے پاس، اب نبی ان صلوات کا کریں گے کیا؟ بھیا جو ہم نے صلوات کے تحفے بھیجے ہیں، نبی کریں گے کیا؟ تو روایت موجود ہے کہ روز محشر جب ایک صلوات بھیجنے والے کے اعمال تولے جائیں گے اور اس کے اعمال نیک کا پلہ ہلکا ہوگا تو نبی آگے بڑھ کے صلوات کو پلے میں رکھ دیں گے۔ صلوات تو بھیجے محمد وآل محمد۔ ابھی دیکھیں منزل آ رہی، متوجہ ہو گئے آپ کہ پیغمبر اسلام وہ صلوات جو ہم نے بھیجی ہوگی، ہمارے اعمال کا پلہ ہلکا ہوگا تو نبی اس صلوات کو رکھ دیں گے اور پلہ اعمال بھاری ہو جائے گا۔ اس کا مطلب نماز کی کمی، اب آخری آدمی تک توجہ، صلوات پوری کرے گی، اعمال کی کمی صلوات پوری کرے گی۔ لیکن اگر صلوات میں کمی ہو، کیا سن رہے ہیں آپ؟ بھائی نماز میں کمی ہو جائے صلوات پوری کرے گی، اعمال میں کمی ہو جائے صلوات پوری کرے گی، مگر اگر نماز میں صلوات نہ پڑھی جائے تو صلوات کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ شافعی نے کہا کہ نماز نماز ہی نہیں۔ بھائی مسئلہ شریعت ہے، علماء سے پوچھئے
اگر نماز میں سہو ہو جائے تو سجدہ سہو میں صلوات پڑھو تو کمی پوری ہو گئی. لیکن اگر صلوات میں نہیں پڑھ پایا نماز میں تو علماء بیٹھے ہیں کیا میں صلوات کی جگہ کوئی سورہ پڑھ لوں؟ صلوات کی جگہ کوئی آیت پڑھ لوں؟ صلوات کی کمی پوری ہو جائے گی؟ کہ نہیں، صلوات کی جگہ آیت بھی نہیں آ سکتی. صلوات کی جگہ آیت بھی نہیں آ سکتی. تو جب صلوات کی جگہ آیت نہیں آ سکتی تو جن پر صلوات ہے ان کی جگہ امت کہاں سے آئے گی؟ کیا سنا؟ ارے میں کہاں سے لے کے آ رہا ہوں آپ کے لیے. صلوات کی جگہ آیت نہیں آ سکتی تو جن پر صلوات ہے ان کی جگہ امت بھی نہیں آ سکتی. صلوات کی جگہ صلوات ہی آئے گی، صلوات کی جگہ صلوات ہی آئے گی تو محمد کی جگہ محمد آئے گا، محمد کی جگہ محمد آئے گا. ایک اور صلوات بھیجے محمد و آل محمد. میرے ساتھ ہیں آپ متوجہ. یہ ہے فضیلت صلوات، یہ اہمیت صلوات کہ صلوات کی جگہ کسی چیز سے پوری نہیں ہوگی. صلوات ہر مرحلے کے لیے مشکل کشا ہے، لیکن اگر صلوات نہ ہو تو صلوات کی کمی پوری نہیں ہو سکتی. نہ صلوات کی کمی پوری ہوگی نہ صلوات میں کمی پوری ہوگی. اب صلوات میں کمی کیا ہے؟ ادھوری صلوات کیا ہے؟ ناقص صلوات کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا کہ مجھ پر ادھوری صلوات نہ بھیجا کرو. کہ ادھوری صلوات کیا ہے؟ کہ خالی صلی علی محمد نہ کہا کرو، وآل محمد. صلوات تو بھیجے محمد و آل محمد. بھائی متوجہ رہیے گا کہ صلوات ناقص صلوات نہیں، دم بریدہ صلوات نہیں، مکمل صلوات پڑھا کرو. محمد کے ساتھ میری آل کا نام بھی لیا کرو. اب ایک سوال ہوتا ہے کہ صاحب آیت صلوات میں تو یصلون علی النبی ہے، آل نبی تو ہے نہیں وہاں. آیت صلوات میں یصلون علی النبی ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر صلوات پڑھتے ہیں. یہ آپ آل نبی کو کیوں شریک کرتے ہیں؟ یہ آپ آل محمد کیوں کہتے ہیں؟ تو بھائی جس طرح سے آیہ صلوات میں صرف لفظ نبی ہے، آل نبی نہیں ہے، ویسا ہی نماز کی آیت میں اقیموا الصلاۃ کا ذکر ہے، رکوع کا نہیں ہے، سجدے کا نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ بھائی نماز کی جتنی آیتیں نماز قائم کرو تو صرف قیام کا ذکر ہے، رکوع کا کہاں، سجدے کا کہاں، تکبیر کا کہاں، قنوت کا کہاں. ہم سے نہ پوچھئے ہم آل نبی کیوں کہتے ہیں، نبی کے ساتھ آل محمد کیوں کہتے ہیں. آپ بتائیے آپ رکوع کیوں کرتے ہیں، آپ سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ آیہ صلوات میں تو صرف قائم کرنے کا حکم ہے. کہ صاحب اس لیے کرتے ہیں کہ نبی نے بتایا کہ نماز میں قیام بھی کرو، رکوع بھی کرو، سجدہ بھی کرو. تو بھائی جس نبی نے نماز پڑھ کے بتایا کہ نماز ایسے پڑھی جائے گی، اسی نے صلوات بھیج کے بتایا کہ صلوات ایسے بھیجے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. توجہ رہیے، متوجہ رہیے گا. اسی نے صلوات بھیج کے بتایا کہ صلوات ایسی بھیجی جائے گی. بخاری تک میں، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں طریقہ صلوات درج ہے کہ پیغمبر سے لوگوں نے پوچھا کہ ہمیں سلام کرنا تو آ گیا، آپ کو سلام کیسے کریں؟ سلام کرنا ہمیں آ گیا، مگر صلوات کیسے بھیجیں؟ پیغمبر نے کہا صلوات بھیجا کرو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب ایک صحابی نے ایک دن نبی کے سامنے صلوات پڑھی. اس نے کہا اللہ، اب پڑھنا ہمارا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے. کہا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک صحابی نے آل محمد سے پہلے علی لگا دیا، نبی کے تیوری و بل پڑ گئے.
فرمایا جو میرے اور اہل بیت کے بیچ میں فاصلہ پیدا کرے وہ جہنمی ہے، جو مجھ میں اور آل محمد کے بیچ میں فاصلہ پیدا کرے۔ اچھا فاصلہ کیسے ہوا تھا؟ فاصلہ ہوا تھا صرف ایک لفظ سے، علی محمد و آل محمد کے بیچ میں صرف ایک لفظ پڑھا دیا، علی، جس میں 3 حروف ہیں، صرف 3 حروف بیچ میں رکھ دیے، نبی کی تیوریوں پل پڑ گئے، سمجھایا مجھے اپنے اور آل محمد کے بیچ میں 3 حروف تو گوارا نہیں، 3 وجود کہاں سے؟ صلوات بھیجنا اور بے پناہ فضیلت صلوات بیان۔ میں نے عرض کیا تھا بیماریوں کا علاج صلوات میں ہے، آفتوں نے نجات کا راستہ صلوات میں ہے، بیماریوں کی شفا کا ذریعہ صلوات میں ہے۔ مختلف صلوات کے طریقے ہیں، یہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ تو ایک عام طریقہ صلوات ہے، کچھ خاص طریقے ہی موجود ہیں، علماء بیٹھے ہیں، کتابوں میں صلوات کبیرہ بھی موجود ہے، کتابوں میں جمعے کی صلوات بھی موجود ہے، کتابوں میں ماہ شعبان کی صلوات بھی موجود ہے۔ مختلف طریقے ہیں کہ اگر یہ بیماری ہو تو یہ صلوات پڑھنا، اگر رزق کم ہو جائے تو یہ صلوات پڑھنا، اگر اولاد نہ ہو تو یہ صلوات پڑھنا، اتنی مرتبہ پڑھنا، ایسے موقع پر پڑھنا۔ یہاں تک ہے کہ اگر مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ تو قبر رسول پر جاؤ اور 1000 مرتبہ قبر رسول پر صلوات پڑھو۔ لیکن اگر قبر رسول پر نہ جا پاؤ تو علماء نے لکھا زمین پر بیٹھ جاؤ اور قبر نبی کا نشان بناؤ اور وہاں صلوات پڑھو، نشان بناؤ اور وہاں صلوات پڑھو۔ اگر اصل تک نہ جا پاؤ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ صاحب یہ کیا مسئلہ ہے بھئی، صلوات بھیجنا ہے محمد و آل محمد پر، صلوات ان پر فائدہ ہمیں کیوں، صلوات ان پر انعام ہمیں کیوں، صلوات ان پر شفا ہمیں کیوں، صلوات ان پر جزا ہمیں کیوں؟ بھئی صلوات ان پر بھیجی جا رہی ہے، فائدہ ہمیں کیوں ہوگا؟ صلوات انہیں بھیجی جا رہی ہے، رزق ہمارا کیوں بڑھے گا؟ صلوات ان پر بھیجی جا رہی ہے، فائدہ ہمیں کیوں ہوگا؟ تو یہ تبدیلی موسم میں سمجھ میں آتا ہے، جب اچانک موسم کروٹ لیتا ہے، گرمی زیادہ ہو جائے، خاص کر کے سردی میں اضافہ ہو جائے، تب سمجھ میں آتا ہے کہ برف کشمیر میں گرتی ہے، سردی لکھنؤ میں بڑھتی ہے، اولے شملہ میں گرتے ہیں، سویٹر لکھنؤ میں نکلتے ہیں۔ یہ وہاں کی بارش کا اثر یہاں کیوں؟ یہ وہاں کی برف کا اثر یہاں کیوں؟ کہا صاحب یہ شہر وہاں سے قریب ہے، تو جو جس کے قریب ہوتا ہے اس پہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ رحمت ان پر نازل ہے لیکن قربت کی وجہ سے فیض ہمیں پہنچتا ہے۔ اب میں نے کل عرض کیا تھا، وعدہ کیا تھا، انشاءاللہ ابھی 3 مجلسیں باقی ہیں اور کوشش ہوگی کہ وقت کی پابندی سے آج تاخیر ہو گئی، لہٰذا آج جو کمی رہ جائے گی وہ انشاءاللہ کل پرسوں نرسوں پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن آج آخر منزل میں یہ سنیے کہ ہمارے علماء نے بہت ضخیم کتابیں عربی میں فارسی میں صلوات کے عنوان پر لکھی، حل مشکلات کے عنوان سے، رد مشکلات کے عنوان سے۔ چنانچہ آغائے علی خامسائی قزوینی جو حکیم ہندی کے نام سے مشہور ہیں، ان کی کتاب فارسی میں جس کا ترجمہ سلیم علوی صاحب نے کیا ہے، فضائل صلوات حل مشکلات، وہ اس میں لکھتے ہیں کہ ایک عمل صلوات ہے جو اگر 15 دن تک کر لیا جائے تو کوئی حاجت ایسی نہ ہوگی جس کے لیے دعا مانگی جائے اور اللہ اسے رد کر دے۔ وہ 15 دن کا عمل ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ شب جمعہ سے یہ اعمال شروع کرو۔ شب جمعہ ہے نا، وہ لکھتے ہیں پہلی شب جمعہ 1000 مرتبہ نبی پر صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وہ لکھتے ہیں دوسری شب آئے مولا علی پر صلوات، تیسری شب آئے بی بی سیدہ پر صلوات،
چوتھی شب آئے مولا حسن پر صلوات، اگلی شب آئے مولا حسین پر صلوات، اس کی اگلی شب آئے علی ابن الحسین پر صلوات، اس کی اگلی شب آئے محمد باقر پر صلوات، اس کی اگلی شب آئے امام جعفر صادق پر صلوات تو بھیجے محمد علیہ۔ اب سنیے، کسی مقصد سے سنا رہا ہوں، انشاءاللہ آخری جملے پہ آپ خاموش نہ بیٹھیں گے، آپ کے دلوں سے دعائیں نکلیں گی۔ 1000 مرتبہ وہ لکھتے ہیں ہر معصوم پر صلوات بھیجو، چھٹے امام پر 1000 مرتبہ، پھر اگلی شب آئے 7ویں امام پر 1 مرتبہ 1000 مرتبہ اللہم صلی علی موسیٰ ابن جعفر، اگلی شب آئے 8ویں امام پر صلوات، اس کی اگلی شب آئے 9ویں امام پر صلوات، اس کی اگلی رات آئے 10ویں امام پر صلوات، اس کی اگلی شب آئے 11ویں امام پر صلوات، اس کی اگلی شب جو آئے گی وہ شب جمعرات ہوگی، شب جمعہ نہیں ہوگی۔ شب جمعہ سے آپ نے عمل شروع کیا، اب یہ 14 معصوموں پر 14 راتوں میں جو آپ نے صلوات بھیجی، تو 14ویں مرتبہ جو صلوات ہوگی وہ آخری امام پر ہوگی، لیکن عمل ہے 15 دن کا، پھر شب جمعہ سے شروع ہو کے شب جمعہ ختم ہوگا۔ آغائے قزوینی لکھتے جب 15ویں شب آئے اب کس پر صلوات پڑھی جائے، 14 پر تو پڑھ چکے، اب کس پر صلوات ہے، وہ لکھتے جب 15ویں شب جمعہ آئے تو 1000 مرتبہ کہو اللہم صلی علی عباس صلوات بھیجے محمد علیہ اللہم صلی علی العباس الشہید۔ یہ علماء نے لکھا ہے، کسی ذاکر، کسی خطیب، کسی شاعر کا نکتہ نہیں ہے، آثار و برکات صلوات کے حوالے سے لکھا ہے، عربی کی کتاب ہے آثار و برکات صلوات، اس سے انہوں نے کتاب لکھی فضائل صلوات، جس کا ترجمہ ہوا جس سے میں نے آپ کو سنا کہ 15ویں شب جمعہ جناب عباس پر صلوات، جس فہرست میں 14 رکھے گئے اسی میں عباس رکھے گئے، تاکہ اب عصمت پر بحث نہ ہونے پائے۔ صلوات بھیجے محمد محمد۔ میرے پاس کتاب موجود ہے، اگر آپ کہیے تو میں کل لے آؤں گا، پرسوں لے آؤں گا، جناب عباس پر صلوات ہے 1000 مرتبہ، حالانکہ صلوات یا نبی پر ہے یا آل نبی پر ہے، صلوات محمد پر ہے یا اولاد محمد پر ہے، یہ جناب عباس کیوں شریک ہو گئے؟ وہی بس یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ جناب عباس کیوں شریک صلوات ہوئے، یہ کیوں شامل صلوات کیے گئے؟ بھائی صلوات محمد پر ہے یا آل محمد پر ہے، محمد پر ہے یا آل محمد پر ہے؟ بھائی جناب عباس اس لیے شریک ہوئے کہ ہم نے پوچھا آل محمد کون، ہم نے کہا نسل محمد کس سے چلی، کہا بی بی فاطمہ سے چلی، تو آل محمد کون ہے؟ جو فاطمہ کا بیٹا ہوگا، جو فاطمہ کا بیٹا ہوگا، جو فاطمہ کا صلوات بھیجے محمد اللہم صلی اللہ بازانے گرامی کہ اگر یہ عمل کر لیا جائے 1000 مرتبہ ہر رات صلوات، یعنی صرف 100 تسبیح پڑھنا ہے، ایک تسبیح میں 100 دانے ہوتے ہیں، 100 تسبیح ایک رات میں پڑھیے، اور پھر صلوات کا معجزہ دیکھیے۔ ارے جب صلوات میں یہ اختیار ہے تو ان کی ذات میں کیا اختیار ہوگا، ان میں کیا اختیار ہوگا؟ اللہ اکبر۔ میں نے عرض کیا تھا کہ چونکہ صلوات بکثرت ہے لہٰذا ہم اس کی قدر نہیں جانتے، ورنہ صلوات ایسی مشکل کشا ہے کہ پیغمبر اسلام نے آئیے قبلہ تشریف لے آئیں گے، صلوات صلی اللہ ایک اور صلوات بآواز بلند دے دو۔ عالم برزخ نام کی کتاب ہے، عالم برزخ، آغائے دست غیب اللہ مقامہ کی کتاب عالم برزخ، اس میں واقعہ موجود ہے کہ پیغمبر اسلام نے
جناب حمزہ کی شہادت کے بعد جناب حمزہ کی روح سے پوچھا. اب عالم رویا میں پوچھا یا عالم شہود میں پوچھا اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جناب حمزہ کی روح سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ عالم برزخ میں سب سے زیادہ کیا کام آیا. کہ جناب حمزہ رشتے میں نبی کے چچا ہیں، عہدے میں جنگ احد کے سید الشہداء ہیں، ان کو لقب ملا تو سید الشہداء. وہ جناب حمزہ سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ دنیا سے جانے کے بعد سب سے زیادہ کیا کام آیا. تو انہوں نے جواب دیا دنیا سے جانے کے بعد سب سے زیادہ ایک تو علی کی محبت کام آئی، دوسرے پیاسوں کو پانی پلانا کام آیا، تیس پہ تم پر صلوات بھیجنا کام آیا. مولا توفیقات میں اضافہ کریں. محمد آغا صاحب، وجاد آغا صاحب، ان کے اہل خاندان اور ان کی والدہ کے درجات بلند ہوں. کہ اس فضیلت عنوان کے موضوع پر، اس فضیلت عنوان کے موضوع پر، فضیلت صلوات کے موضوع پر مجھے موقع دیا کہ میں کچھ عرض کروں. عزیزوں، صلوات کا وہ مرتبہ ہے کہ اگر صرف یقین کے ساتھ صلوات پڑھ لی جائے تو اس سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے. چھٹے امام سے ایک شخص نے کہا کہ حضرت میں خانہ کعبہ گیا تھا، حج کرنے گیا تھا، اور مجھے صلوات کے سوا کوئی دعا یاد ہی نہیں رہی. اس نے کہا حضرت میں حج کرنے گیا تھا، خانہ کعبہ کا طواف کرنے گیا تھا، لیکن مجھے صلوات کے علاوہ کوئی دعا یاد ہی نہیں رہی. میرے لیے کیا کہتے ہیں؟ کہا تو کیا کہتا ہے؟ کہا میں نے صلوات کے علاوہ کچھ بھیجا ہی نہیں. فرمائے تجھ سے بہتر کوئی کعبے سے نکلا ہی نہیں. صلوات بھیجے محمد والا. فرمایا تجھ سے بہتر شخص خانہ کعبہ سے برآمد نہیں ہوا، وہ ہے صلوات. لہذا اس کی اہمیت کو سمجھیں اور بکثرت اہل بیت پر صلوات پڑھیں. یہ دو باتیں وہ ہیں کہ جو خوشنودی خدا کا سبب ہیں. ایک آل محمد پر، محمد و آل محمد پر صلوات، اور دوسرے ان کے دشمنوں سے نفرت اور لعنت. یہ وہ عمل ہے جو للہ ہے، جو للہ ہے. جناب موسیٰ سے اللہ نے کہا موسیٰ تم نے ہمارے لیے بھی کبھی کوئی عمل کیا ہے؟ حضرت موسیٰ سے اللہ کوہ طور پر پوچھ رہا ہے موسیٰ تم نے ہمارے لیے بھی کبھی کوئی عمل کیا ہے؟ تو کہا واہ پالنے والے، سارے اعمال تو تیرے لیے ہیں. نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، روزہ رکھتا ہوں قربتاً اللہ، حج کرتا ہوں قربتاً اللہ، سب کچھ تو تیرے لیے. فرمایا نماز میرے لیے نہیں ہے، نماز تو بلاؤں سے بچنے کی سپر ہے تمہارے لیے. روزہ تمہارے نفس کو پاک کرتا ہے، زکوٰۃ تمہارے مال کو طاہر کرتی ہے. میرے لیے بھی کچھ عمل کرو. کا پالنے والے وہ عمل کیا ہے جو تیرے لیے ہو؟ کہ میرے دوستوں سے محبت، میرے دشمنوں سے نفرت. محبت کا اظہار صلوات سے ہوتا ہے، نفرت کا اظہار لعنت سے ہوتا ہے. عزیزان گرامی، اور خالی فضیلت کی صلوات تحریر کی جائے تو وہ تحریر سے باہر ہے. انشاءاللہ 3 مجلس ہے، اس میں عرض کروں گا اللہ درجات بلند کرے، مرحومہ کے وہ توفیقات میں اضافہ کرے کہ مسلسل ایصال ثواب کا سلسلہ یہ 3را برس ہے ان کے انتقال کا، جاری و ساری ہے. اور ایصال ثواب میں ایک بے کس کی مجلس کا انعقاد کیا گیا، مجلس حسین. یوں لمحہ لمحہ ایصال ثواب ہیں، مختلف ایصال ثواب کے طریقے ہیں، لیکن مولا حسین کی مجلس یہ ایک ایسا ایصال ثواب ہے کہ خود مولا حسین نے بیمار بیٹے کا کاندھا ہلایا تھا اور کہا تھا سید سجاد قید شام سے چھوٹ کے مدینے جانا، ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا، اور کہنا کہ جب ٹھنڈا پانی پینا ہماری پیاس کو یاد کرنا، کسی پر رونا آئے تو ہماری مظلومی کو یاد کرنا. 8ویں امام نے فرمایا کہ جب کسی پر رونا آئے تو ہمارے جد مظلوم حسین کو یاد کرنا. اللہ مرحومہ کے درجات کو بلند کرے. ایک تو مجلس کا انعقاد ہے، دوسرے اس مجلس میں تبرکات
اور پھر موقع زیارت ابا عبداللہ، یہ مجھ پر جناب سیدہ کا کرم، آپ کے دعا کہ میں بھی اسی فہرست میں کل شریک ہو گیا۔ آج بھی بعد مجلس قرآن اندازی ہوگی اور مولا حسین کی زیارت کا قرعہ برآمد ہوگا۔ اللہ اکبر، مرتبہ زیارت حسین۔ دیکھیں میں ہر سال کہتا ہوں، میں کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوں، مجھے اپنی اوقات معلوم ہے، مجھے اپنی حیثیت معلوم ہے۔ یہ جو مجمع بکثرت آیا ہوا ہے یہ صرف میری خطابت کی بنیاد پر نہیں، عشق زیارت کی بنیاد، مولا حسین کی زیارت کا عشق، یا ایسی تمنا ہے خدا کی قسم۔ آج شب جمعہ بھی ہے، یہ واقعہ میں کاظمین کے خمسے میں پڑھ بھی چکا ہوں، کئی جگہ پڑھتا رہتا ہوں کہ ایسی للک ہے۔ دیکھیں یہ واحد پیاس ہے زیارت کی پیاس کہ نہ بجھتی ہے اور نہ کوئی اسے بجھانا چاہتا ہے۔ زیارت کی پیاس وہ ہے، نہ زیارت کی پیاس بجھتی ہے، لیکن زیارت یہ ایک ایسی پیاس ہے کہ کتنی مرتبہ ہو آئیے آپ، کبھی دل سیر نہیں ہوتا ہے، نہ یہ پیاس بجھتی ہے اور نہ کوئی بجھانا چاہتا ہے۔ شب جمعہ ہے، ایک حیدرآباد کے زائر ہر سال کربلا جاتے تھے اور ایک حسرت لے کے جاتے تھے کہ میں کربلا جا رہا ہوں، کاش مجھے وہیں موت آ جائے اور زمین کربلا میں کہیں پر قبر کی جگہ مل جائے۔ وہ جاتے تھے اور ہر سال زندہ واپس آ جاتے تھے۔ 10 سال 15 سال مسلسل مولا حسین کی زیارت کو جاتے رہے۔ ایک سال انہوں نے سوچا کہ ہر بار واپس آنا پڑتا ہے، تو اب کی میں وہیں پر آباد ہو جاؤں گا، وہیں شہر کربلا میں رہنے لگوں گا، میں واپس ہی نہیں آؤں گا، تو کبھی تو موت آئے گی۔ جب میں کربلا میں رہنے لگوں گا تو جب وہاں موت آئے گی تو وہیں جگہ مل جائے گی۔ یہ سوچ کے زمین کربلا پر رہنے لگے۔ 17 برس گزر گئے۔ جمعرات کا دن تھا، وہ مولا حسین کے حرم میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے کہ پہلو میں ایک اور بزرگ نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ کہا تو ہندوستان سے آیا ہے؟ کہا جی میں ہندوستان سے آیا ہوں۔ کہا میرا ایک کام کر دے گا؟ کہا حضور کیا کام ہے؟ کہا آج شب جمعہ جب آئے تو جو تھوڑی دور پر زمین کربلا میں قبرستان ہے وہاں چلے جانا، اور شب جمعہ وہاں رات میں بیٹھ کے دیکھنا کیا نظر آتا ہے، جو نظر آئے صبح جمعہ مجھے بتانا۔ اور یہ کہہ کے کوئی نذرانہ دیا۔ یہ ظاہر خوش ہو گئے کہ ایک ذرا سا کام بھی مل گیا، مولا کے نام پر نذرانہ بھی مل گیا۔ یہ شب جمعہ اس قبرستان میں گئے، پوری رات بیٹھے رہے۔ انہوں نے دیکھا کہ کونے سے کچھ روشنیاں نظر آئیں۔ اب جو غور کیا تو دیکھا بہت سی میتیں آ رہی ہیں، بہت سے جنازے آ رہے ہیں۔ پھر وہ دیکھا قبریں کھودی گئیں، میتیں قبروں میں اتاری گئیں۔ پوری رات تدفین کا منظر دیکھنے کے بعد جب نماز فجر پڑھنے کے لیے حرم سرکار سید الشہداء میں آئے اور نماز پڑھ چکے تو پھر وہی بزرگ ملے۔ پوچھا تو نے شب جمعہ کیا دیکھا؟ کہا حضور میں نے دیکھا کہ ساری رات قبریں بنتی رہیں، تدفین ہوتی رہی۔ تو ان بزرگ نے کہا تجھے معلوم ہے یہ جن کے جنازے تھے یہ ہیں کون؟ یہ جن کی میتیں ہیں یہ ہیں کون؟ کہا میں یہ تو نہیں جانتا۔ کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں تیری طرح سے حسرت تھی کہ اے کاش ہم کربلا میں دفن ہو جائیں، جہاں زہرا کا گھر اجڑ گیا، جہاں عباس کے بازو کاٹے گئے، جہاں اکبر کے سینے میں نیزہ مارا گیا، جہاں علی اصغر کے گلے پر تیر مارا گیا، اے کاش ہم کربلا میں دفن ہو جائیں۔ یہ ان کے جنازے ہیں جو تیری طرح سے دل میں یہ حسرت رکھتے ہیں کہ ہم کربلا کو زیارت کو جائیں اور ہم وہیں مر جائیں، ہمیں وہیں قبر مل جائے۔ یہ کہنے کے بعد ان بزرگ نے کہا کہ تو بھی تو یہی سوچ کے یہاں رہ رہا ہے کہ کاش یہاں قبر مل جائے، تو اب کی سے جب کوئی قافلہ ہندوستان سے آئے تو واپس چلے جانا اور یقین رکھنا کہ تمہیں موت وہاں آئے گی، لیکن تمہاری نیت کی وجہ سے تمہاری قبر یہاں بن جائے گی۔ اللہ تمہاری میت کو منتقل کروا دے گا، لہذا اب تم ہندوستان چلے جاؤ۔ اس زائر نے ہاتھ جوڑے، کہا آپ مجھ سے ہندوستان جانے کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تیرے وطن میں تیری بیٹی جوان ہو گئی ہے اور تیری بیٹی رو رو کے مجھ سے کہتی ہے کہ آقا آپ کو سکینہ کا واسطہ میرے بابا کو واپس بھیج دیجئے، میرے بابا کو واپس بھیج دیجئے۔ میں کہوں گا اے میرے مولا، ارے ایک بیٹی کا رونا نہ دیکھا گیا، ہائے شام
ماشاء اللہ آوازیں بلند. اور ان آوازوں کے بیچ اگر آپ دعائے زیارت کریں تو انشاءاللہ وہ دعا رد نہ ہو. کسی خوش نصیب کا آج بھی کربلا معلیٰ کے لیے قرآن نکلے گا. جائیے گا تو ہمارا بھی سلام کہیے گا, ہم بھی اس شرف سے مشرف ہوں گے انشاءاللہ. اذان گرامی, زیارت کربلا. اب جناب سکینہ کا نام آیا ہے تو بس 3-4 منٹ میں ایک واقعہ سن لیں, ایک زائر کا مجلس تمام ہو جائے. اسی حیدرآباد شہر سے زائروں کا ایک قافلہ پہنچا اور انہیں جناب عباس کی اصل قبر پر جانے کا موقع مل گیا. تو جب اصل قبر پہ پہنچے تو کوئی بے ہوش ہو گیا, کسی نے منہ پر تماچے مارے, کسی نے گریبان چاک کیا, مگر ایک زائر نے نہ تماچے مارے نہ گریبان چاک کیا. جو جناب عباس کی قبر کے چاروں طرف کا پانی ہے وہ ایک بوتل میں بھر کے سینے سے لگا لیا. باقی زائروں نے کہا کہ یہ پانی ہمیں بھی دے دے, تو کہا مجھ سے میری جان مانگ لو جان دے دوں گا, مال مانگو مال دے دوں گا, لیکن قبر عباس کا پانی نہ مانگنا. اب پورا قافلہ حیران ہے کہ نہ پی رہا ہے نہ پینے کو دے رہا ہے, کہ آخر پانی کو کرے گا کیا. کہا تم دیکھو میں کیا کروں گا. جب کربلا کی زیارتیں تمام ہو گئیں اور یہ قافلہ وہاں پہنچا جہاں حسین کی یتیمہ زندان شام میں آرام کر رہی ہے, یہ زائر آگے بڑھا, پانی نکالا, کہے بی بی کوئی پانیاں لاتا ہے, کوئی چادر لاتا ہے. ارے اٹھو, میں عباس کے ہاتھ میں پانی لایا ہوں. اے یتیمہ, اے سکینہ, ایمن قلبی انقلبون اللہم الحسین واصحابہ واولادہ الحسین واصحابہ واولادہ. حضرات پھر سے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر الحاج ہاشم آغا صاحب مرحوم اور نفیس جہاں صاحبہ مرحومہ بنت باقر حسین صاحب کی روح کو اثار ثواب کر. اب قرآن اندازی کے لیے آج جمعہ درمیان میں علماء کرام ذاکرین ہیں, عالی جناب مولانا سید رضوان صاحب قبلہ. میں انتہائی ادب و احترام سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور آج کی پہلا قرآن اندازی اپنے دوستوں مبارک سے نکالیں. بآواز بلند نعرے صلوات. صلی اللہ علیہ وسلم. ایک 1010 1010 1010 جی لو وجہ دو ان کو آؤ ادھر تو آؤ, یہاں تو آؤ مصحف کو سب لو. جزاک اللہ, شکریہ شکریہ. اب دوسرے تبرک کے لیے جو عزا خانے کا ہے, میں گزارش کر رہا ہوں جد الاسلام عالی جناب مولانا تنویر عباس صاحب قبلہ سے تشریف لائیں اور اپنے دست مبارک سے ذکر کریں. بآواز بلند نعرے صلوات. صلی اللہ محمد وسلم. کیا ہے 6780 6780 6780 6780. آئیے اوپر آ جائیے. ہاں 6 جی ہاں ٹھیک ہے. بسم اللہ. چلیے صلی علی محمد وعلی محمد ترجمہ. اچھا ایک اور دے دیے آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جن صاحب کے پاس 786 نمبر ہو وہ تشریف لیں, آپ کا تبرک لے لیں. اس کو وہیں رکھ دو گی. یہ ان کو پکڑا دیں. یزا خانے کے لیے تو ٹھیک. آپ
ایران عراق کی زیارت کے لیے قرآن اندازی ہونے جا رہی ہے۔ اب میں درخواست گزار ہوں جانشین سرکار ظہیر الملت علی جناب مولانا سید حسن عیسیٰ قبلہ سے تشریف لائیں اور اپنے دست مبارک سے زیارت ایران عراق کے قرآن نکالیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات صلی علی محمد و بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1381 1381 یہ کون خوش نصیب ہے جس کا ایران عراق کی زیارت کے لیے نکلا ہے؟ 1381 نمبر جن کا ہو وہ ٹوکن لے کے یہاں تشریف لے آئیں۔ 1381 یہ مختار صاحب کے صاحبزادے نہیں ہے؟ اچھا مختار صاحب کے صاحبزادے۔ آئیے بیٹا، آئیے یہ مبارک ہو۔ رکے رہیے ابھی رکے رہیے۔ ہاں مبارک ہو بھائی۔ لاؤ ایک منٹ وہ تو لو کتاب لے ایک سیکنڈ یہ بسم اللہ۔ چلو بھیا بہت مبارک ہو۔ تو کیا نام بیٹا، کیا نام ہے؟ اچھا یہ مختار صاحب کے صاحبزادے نکلا مشلہ سے فیاض عباس صاحب کا جی، بہت مبارک ہو حضرات۔ کل کی مجلس کل بھی کہا گیا تھا لیکن آج تو جو ایسا ہوا کہ گورے صاحب کا انتقال ہو گیا تھا اس کی وجہ سے تاخیر ہو گئی۔